دیکھیے ابھی تک آج ہماری جو کلاسز ہوئی اس میں ہم نے 2013 سے لے کر 2016 تک ٹی ٹی کے پریویس ایئرس میں جو کویشچن پیپرس تھے اس کو سالو کیا ہے. آج کا ہمارا جو کویشچن پیپر ہے یہ 2017 کا ہے. ٹھیک ہے, 2017 کا سوالیہ پرچہ ہے اردو کا, اس کو ہم حل کرنے جا رہے ہیں. تو جیسے ہی کچھ لوگ اس میں جڑ جاتے ہیں ہم اس کو اسٹارٹ کر دیں گے. سو تھوڑے سے انتظار کے بعد میں ہم انشاءاللہ اس کو کلاس کو اسٹارٹ کر دینے والے ہیں. چلیے تو چلیے کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں. دیکھیے پہلا سوال ہے 2017 کا ٹی ٹی کا کوشچن پیپر ہے, پیپر فرسٹ. درج ذیل میں سے کون سے شاعر مومن کے ہم اثر تھے؟ دیکھیے اس سے پہلے جو کوشچن پیپر تھا اس کے اندر غالب کے ہم اثر شعراء کے بارے میں تھا, ہے نا. اب یہ مومن کے ہم اثر شاعر کون تھے ان میں سے؟ کون سے؟ غالب, علامہ اقبال, فراخ گورکھپوری اور جگر آبادی. اس کا جواب ہے, اس کا رائٹ آنسر ہے, لیٹ اٹ کم فرسٹ, غالب. ہربرٹ کے بیان کردہ مراحل میں سے دوسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تو ہم نے اس سے پہلے صبح جو کویشچن پیپر سالو کیا اس میں آپ کو بتایا ہے کہ ہربرٹ کے جو 5 مرحلے ہیں ہم کو اس کا سیکوینس یاد ہونا چاہیے. تو تمہید پہلا ہے, اظہار مقصد دوسرا ہے, پیمائش سبق تیسرا ہے, اعادہ چوتھا ہے, غرقام پانچواں ہے. تو اس میں یہی سیکوینس سے اس میں آپشنز بھی دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو دیکھیے اس نے کون سا پوچھا ہے ہم کو؟ دوسرا مرحلہ. تو دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اظہار مقصد. ٹھیک ہے, ایک سوال یہ ایزی آسان ہے, بہت آسان ہے. ڈی ایڈ کے اندر آپ کو یہ چیز آپ نے دیکھے ہیں نا, آپ کی مائکرو ٹیچنگ وغیرہ ہوتی ہوگی, لیسن پلان وغیرہ میں, اس میں آپ لیسن پلان بناتے وقت میں یہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں. آگے دیکھیے, درج ذیل میں سے کون سا متبادل فعل مرکب کی مثال ہے؟ فعل مرکب کی مثال آپشنس ہے, نکل آیا, نکلنا, نکلا اور نکلے. تو مرکب فعل اس میں سے کون سا ہے؟ نکل آیا. دو سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے, نکلنا اور آنا اس سے مل کر بنا ہے, تو یہ مرکب کیا ہے؟ فعل مرکب ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. جواز, عارض اور مرہون حسب بالا الفاظ کس ترتیب میں لکھے گئے ہیں؟ تو آپشنس ہے, معنوی ترتیب میں لکھے گئے ہیں, اصطلاحی ترتیب میں لکھے گئے ہیں, لغوی ترتیب میں لکھے گئے ہیں, یا معکوس ترتیب میں لکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ لغوی ترتیب میں لکھے گئے ہیں. دیکھیے جیم پہلے آتا ہے حرف تہجی میں, اس کے بعد میں عین آتا ہے, بعد میں میم آتا ہے. اگر سیکوینس دیکھیں ہم الفابیٹیکل آرڈر تو لغوی ترتیب ہے. ہاں ٹھیک ہے. اگلا دیکھیے, وہ کتاب ذرا اٹھا لاؤ. وہ کتاب, تو خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ وہ, تو وہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے. اب کون سا ضمیر ہے؟ وہ کتاب ذرا اٹھا لاؤ, یعنی اشارہ ہے کدھر؟ اس کتاب کی طرف. تو ضمیر اشارہ جس کو انگلش میں آپ کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن. ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن. کل ہم انگلش کے پیپر سالو کریں گے, اس کے اندر آپ کو اس کو یہ دیکھنے کو ملے گا. تو ڈیمونسٹریٹیو پروناؤن, ضمیر اشارہ ہے یہ. اب وہ کون کون سے ہوتے تھے؟ انگلش کے اندر 4 ہوتے ہیں, یہ دس, دیز, ٹھیک ہے, دیٹ اور دوز, 4 ہوتے ہیں. اردو کے اندر کیا ہے؟ یہ اور وہ. ٹھیک ہے نا, یہ وہ. تو ضمیر اشارہ استعمال ہوا ہے, اس لیے کیا ہے یہ؟ اس کا آنسر ہوگا آپشن نمبر 2. آگے دیکھتے ہیں. ایسا جملہ جس میں ایک سے زائد فعل ہو, ایسا جملہ جس میں ایک سے زائد فعل ہو اور ایک فقرہ معنی مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے کا محتاج ہو, اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں مخلوط جملہ. ٹھیک ہے نا, انگلش کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کمپلیکس سینٹینس.
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए उर्दू का ग्रामर सीखने पर अंग्रेज़ी का ग्रामर सीखने में हमें आसानी हो रही है ना। इसको नफ्सियात की ज़बान से अगर हम देखें, नफ्सियात के एतबार से देखें तो ये क्या है, आमोजिश की मस्बत मुंतकिली है, मस्बत आमोजिश की मुंतकिली है ना, कि भाई यहाँ पर हम पढ़ तो रहे उर्दू और साथ ही साथ इंग्लिश भी सीखने को मिल रहा है। तो एक क्लॉज अगर क्या हो, एक क्लॉज को का मतलब समझने के लिए हमको दूसरी क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, तो वो जो है तो वो क्या कहलाता है, वो सेंटेंस वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। और इंग्लिश के अंदर वो क्या है, उर्दू में क्या है, मखलूत जुमला। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मखलूत जुमला हो गया। अगला है दर्ज झैल दर्ज झैल नज़म का मुताला कीजिए और दिए गए सवालों के मुनासिब जवाब दीजिए। तो सवाल नंबर 37 से 40 तक हमको क्या करना है, इनके जवाब ये नज़म का पढ़कर देना है। तो पढ़ते हैं। है अब तो कुछ सुखन का मेरे कारोबार बंद, रहती है तब सोच में लैलो निहार बंद। दरिया सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, हो किस तरह ना मुँह में ज़बा बार बार बंद। जब आगरे की खल्क का हो रोज़गार बंद, बेरोज़गारी ने दिखाई है मुफलिसी, कोठे की छत नहीं है ये छाई है मुफलिसी। दीवार और दर के बीच समाई है मुफलिसी, हर घर में इस तरह से भर आई है मुफलिसी। पानी को टूट जावे ही जो एक बार बंद। ठीक है, अब ये पढ़ लिया हमने। इसको अब पढ़ने के बाद में हमको सवालों के जवाबात देना है। तो शायर ने सुबह और शाम के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो देखिए लैल मतलब होता है रात, नहार ये होता है दिन, तो लैलो नहार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, सुबह शाम के लिए लैलो नहार। ठीक है, मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर हुआ है। मुफलिसी की वजह से फ़न तहरीर मुतासिर हुआ है, फ़न तामीर मुतासिर हुआ है, फ़न सुखन मुतासिर हुआ है, या फ़न नक्कासी मुतासिर हुआ है। तो देखिए हम नज़म को देखते हैं। दरियाए सुखन की फ़िक्र का है मौजदार बंद, यानी सुखन का जो दरिया है ना, उसका मौजदार क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों, वो हो किस तरह ना मुंह में ज़बा बार बार बंद। तो बताइए जवाब, हिंट भी हमने दे चुके कि मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर हुआ है। मुफलिसी की वजह से कौन सा फ़न मुतासिर हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। फ़न सुखन का फ़न क्या हुआ, इससे मुतासिर हुआ है मुफलिसी की वजह से, तो फ़न सुखन इसका जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। शायर की मुफलिसी की वजह क्या है। ठीक है, आगरा, बेरोज़गारी, दरियाए सुखन, आगरे की खल्क। तो क्या है मुफलिसी की वजह, बताइए। बहुत आसान है, बेरोज़गारी। बहुत अच्छी, आप कमेंट में जवाबात बता सकते हैं, बेरोज़गारी। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, कोठे पर छत ना होने की वजह क्या है। दरो दीवार, फ़िक्र, रोज़गार या मुफलिसी। तो नज़म पढ़ के क्या हमको मिला है कि मुफलिसी की वजह से कोठे पर छत नहीं है। चलिए, फ़र्श हो या अर्श, हस्ती हो अदम हो, कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। दर्ज बाला शेर में सनअत की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। फ़र्श हो या अर्श, हस्ती हो अदम हो, कुछ भी हो, तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन है सनत तज़ाद, सनत इस्तिआरा, सनत तलमी, सनत मुबालगा। तो यहाँ पे देखिए दो अल्फाज इस्तेमाल हुए, फ़र्श और अर्श, ये क्या है, एक दूसरे के ज़िद है, तो इसलिए क्या है ये सनत तज़ाद। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। सीरत आयशा किसकी तसनीफ़ है। सीरत आयशा ये तसनीफ़ किसकी है। तो देखिए सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने लिखी है सीरत आयशा। ठीक है, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, ये शिबली नौमानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है, शागिर्द है। इन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी, इसको भी क्या किया, मुकम्मल किया, लिखा। आगे देखिए, खुतबात अहमदिया के मुसन्निफ़ कौन हैं।
تو بہت آسان ہے، سر سید احمد خان، ان کے نام میں بھی احمد ہے۔ اب احمد ہے اس لیے نہیں، بلکہ خطبات احمدیہ کے مصنف سر سید احمد خان ہے، اس لیے اس کا جواب کیا ہے کہ خطبات احمدیہ یہ کہ مصنف سر سید احمد خان ہیں، انہوں نے آثار السنادید بھی لکھی ہے نا۔ آگے دیکھیے، دو یا دو سے زائد الفاظ کا وہ مجموعہ جس کے لغوی معنی کی بجائے مجازی یا غیر حقیقی معنی خاطر میں لایا جاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ بولیے۔ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ، تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ضرب المثل ہوگا، محاورہ ہوگا، کہاوت ہوگا، یا تمثیل ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے محاورہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے، دفتر کی جمع دفاتر ہے، ویسے ہی مقبرے کی جمع کیا ہوں گی؟ دفتر دفاتر، تو مقبرہ مقابر، اوکے۔ سو آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر۔ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کا فضا دیکھ۔ تو دیکھیے، مندرجہ بالا خط کشیدہ الفاظ سے منسلک صحیح متبادل کون سا ہے؟ تو مزہ دیکھ، فضا دیکھ، تو ترا، ردیف، قافیہ یا سبب؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے، مزہ دیکھ فضا دیکھ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، اسد اللہ خان غالب، دیکھیے آپ کو بتایا ہم نے کہ غالب سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تو آتا ہی ہے۔ اسد اللہ خان غالب سے تعلق رکھنے والا کون سا متبادل درست ہے؟ وہ ایک صحافی تھے، جدید مکتوب نگاری کے بانی تھے؟ تو نہیں جی، جدید مکتوب نگاری کے بانی تو کون تھے؟ سر سید، ٹھیک ہے۔ جدید غزل کے بانی تھے یا مشہور داستان نگار تھے؟ تو کون تھے غالب؟ غالب غین، اور غین سے نہیں، مکتوب نگاری کے سوری ہاں، غالب نے خطوط بھی لکھے ہیں نا، یہ آپ کو 8th کلاس کی اردو کی بک کے اندر مل جائے گا نا، اس میں ان کی مکتوب نگاری کے اس میں نمونے ہیں۔ تو غالب کیا تھے؟ غالب کیا تھے؟ جدید مکتوب نگاری کے بانی تھے۔ غالب جدید مکتوب نگاری کے کیا تھے؟ بانی تھے۔ وہ انشائیہ کے تھے حضرت سر سید احمد خان، ٹھیک ہے نا۔ تو اگلا دیکھیے 48، درج ذیل میں سے کون سا متبادل مناجات کی تعریف ہے؟ تو مناجات کون سی نظم ہوں گی جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بھی بیان کی جائے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی جائے؟ تو آپشنز دیکھیے، آپشن نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، یہ تو حمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ دعا بھی کی جائے، مانگی جائے، یہ مناجات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور تینوں متبادل صحیح ہے۔ تو اس میں سے کون سا ہے؟ آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ آپشن نمبر 2، حمد کے ساتھ دعا بھی مانگی جائے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، سوال کرنے والا سائل، ٹھیک ہے۔ تو جس سے سوال کیا جائے، تو کہ آپ کو ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ اسم سے سوال ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے نا، اور اس میں فعل۔ تو آپ کنسیپٹ سمجھیے، سوال تو یہ مثال، یہ تو اب ہم جو کوشچن پیپر کر رہے ہیں تو یہی سوالات نہیں آئیں گے، آپ اگر کنسیپٹ سمجھیں گے تو کنسیپٹ سے سوال آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب دیکھیے، سوال کرنے والا سائل، تو سائل یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور مسئول کیا ہے؟ مسئول کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، مطلب اس ٹاپک سے آپ کو سوال پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو، ایسے ہی جیسے دعوت دینے والا داعی، تو داعی کیا ہو گیا؟ اس میں فاعل، اور مدعو جس کو دعوت دی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے نا۔ اب دیکھو، جس سے سوال کیا جائے تو وہ کون ہوگا جی؟ مسئول، کیا ہوگا؟ مسئول۔ تو آپشن نمبر بولیے، آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر۔ آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، امید ہے آپ کو کنسیپٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 50، سوال نمبر 50۔ ربا، ابھی دیکھیے آگے ایک سوال آپ کو ہم نے بتایا کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں کہ ہر سال اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ تو ربائی کا 1 مارکس تو فکس ہے پیپر فرسٹ والوں کو، ایٹ لیسٹ کم سے کم 1 مارکس تو ربائی اس ٹاپک سے ہے ہی۔ ربائی میں کل کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ بولیے، ربا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ 4۔
تو ربائی 4 مصرے والی نظم، ربائی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی ردیف قافیے کا پابند ہوتی ہے، تیسرا مصرع نہیں ہوتا ہے پابند، اور حاصل کلام ہوتا ہے چوتھا مصرع۔ ربائی کا معجد رودکی، ربائی کا مشہور شاعر بولیے عمر خیام، ٹھیک ہے۔ تو ربائی اس ٹاپک کو ایک دم کلیئر کر لیجئے، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیے، مندرجہ ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے متبادل میں جو صحیح ہو اس کی نشاندہی کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو دھیان سے سننا ہے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں دل ہی دل میں۔ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے خود ہی تمام کمالات اور تمام خوبیاں اور خوشیاں حاصل کی ہوں، بلکہ ہمیشہ ایک قوم نے دوسری قوم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر متعصب شخص ان نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے۔ جس میں تعصب و متعصب، تعصب کرنے والا، بولیے ابھی بتایا ہم نے، اس میں مفعول ہے یہ، یا اس میں فاعل ہے، یا اس میں فعل ہے؟ متعصب شخص، چلیے اس میں فاعل، تعصب کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ ان نعمتوں سے بد نصیب رہتا ہے۔ تعصب میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب تک وہ نہیں جاتا کوئی ہنر و کمال اس میں نہیں آتا، جب تک تعصب نہیں جاتا تو ہنر و کمال نہیں آ پاتا، جب کہ وہ مذہبی غلطیاں نیکی کے دیکھیے، جب تک وہ نہیں جاتا کوئی ہنر و کمال اس میں نہیں آتا، تربیت و شائستگی، تہذیب و انسانیت کا مطلق نشان اس میں نہیں پایا جاتا، اور جب کہ وہ غلطیاں نیکی کے پردے میں ظہور کرتا ہے تو اور بھی سم قاتل ہوتا ہے، کیونکہ مذہب سے تعصب کا کچھ تعلق نہیں ہے۔ انسان کے خراب و برباد کرنے کے لیے شیطان کا سب سے بڑا داؤ تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا ہے، اور اس کی تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر دکھانا ہے۔ یہ مضامین شخصیت سے یہ ٹاپک اس اقتباس لیا گیا ہے۔ چلیے دیکھیے سوال نمبر کوشچن نمبر 51، تعصب میں سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ تو ابھی ہم نے پڑھے، بتائیے سب سے بڑا نقصان کیا ہے تعصب میں؟ پیراگراف کے جوابات آپ کے غلط نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ہاتھ کے مار سے آپ کے، ٹھیک ہے نا، بس دیکھنا ہے اور جواب ہاتھ سے پڑھ کر تلاش کر کے لکھنا ہے، تو یہ مارکس ہمارے کبھی جانا نہیں چاہیے۔ تو کیا پڑھے ہم نے کہ کوئی ہنر و کمال اس میں نہیں آتا، کس میں؟ متعصب شخص کے اندر، متعصب شخص میں، تعصب کرنے والے میں کوئی ہنر و کمال نہیں آتا۔ تو آپشن نمبر، بولیے آپشن نمبر 2 از دا کریکٹ آنسر۔ اگلا دیکھیے، سم قاتل کا مفہوم کیا ہے؟ قتل کرنے والا، جان لیوا زہر، مجموع قاتل یا جان لیوا؟ سم قاتل، سم یہ کیا ہے؟ زہر ہے، سم قاتل جان لینے والا زہر۔ اگلا دیکھیے، شیطان کا سب سے بڑا خطرناک داؤ کیا ہے؟ سم قاتل بن جانا، غلط نما نیکی بیان کرنا، تعصب کو مذہبی رنگ دینا، اور خرابی پیدا کرنا۔ تو دیکھیے بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ شیطان کا سب سے بڑا تعصب کو کیا ہے؟ مذہبی، شیطان کا سب سے بڑا داؤ تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا۔ تو اس کا آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ سوری ویٹ، اس کو پورے سمجھیں گے پہلے یہاں سے، کہ شیطان کا سب سے بڑا داؤ تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور اس کی تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ دکھانا، یعنی تعصب کو مذہبی رنگت سے دل میں ڈالنا اور تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ بتانا۔ تو آپ آپشن نمبر 4 دیکھیے، تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر کے خرابی پیدا کرنا، تعصب کو مذہبی رنگت دینا۔ تو کیا ہوگا اس کا؟ تعصب کو مذہبی رنگت دینا۔ آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ اب آگے دیکھتے ہیں 54، تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر کے دکھلانا سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے کے فرشتے کو اجالے کا فرشتہ کر کے دکھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی بدی کے فرشتے کو نیکی کا فرشتہ کر کے دکھانے کا مطلب کیا؟ کہ حق کو باطل پہ ترجیح دینا، مذہب کو تعصب سے جوڑنا، تعصب کو بڑھاوا دینا، یا چوتھا نمبر ہے اچھائی کو برائی کی بنسبت بہتر ثابت کرنا۔ اچھائی کو برائی کی بنسبت، تو بتائیے کیا ہوگا؟ تاریکی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر کے دکھانا، یعنی برائی کے فرشتے کو نیکی کا فرشتہ کر کے دکھانا۔
اچھائی کو برائی کی بنسبت بہتر ثابت کرنا نہیں ہے. تو یہاں پر آپشنس کے دینے کے اندر تھوڑی شاید غلطی ہو چکی ہے. دیکھیے سوال کو سمجھیے کہ تاریکی کے فرشتے کو یعنی بدی کے فرشتے کو روشنی کا فرشتہ کر کے دکھانا، یعنی جو برا ہے اس کو اچھا کر کے دکھانا. تو اس میں آپشنز آپ کو دکھ رہا ہے کہ اچھائی کو برائی کی بنسبت بہتر ثابت کرنا، یہ تو نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب تعصب کو بڑھاوا دینا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. مذہب کو تعصب سے جوڑنا، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے. اور حق کو باطل پر ترجیح دینا بھی مطلب نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ ہے کہ باطل کو حق پر یعنی برائی کو اچھائی کی بنسبت بہتر کر کے دکھانا. تو آپشنس کیونکہ ہمارے پاس میں اس میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے، اس کو آپشن نمبر 4 کو کیونکہ خالی تو نہیں چھوڑیں گے. اگر آپ پیپر کے اندر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں آپ کو کیا ہو کہ بھئی سوال ہی غلط ہے یا پھر آپشن دینے میں کچھ غلطی ہو گئی، تو ایسے وقت میں آپ اگر چھوڑ کر آتے ہیں خالی تو اس کا آپ کو مارکس نہیں ملے گا. ہاں اگر آپ کیا کرتے ہیں 4 میں سے کوئی ایک لگا کر آتے ہیں جو آپ کو ریلیونٹ لگے تھوڑا سا، تو اس پہ آپ کو مارکس مل جائے گا. تو ہم اس کا آپشن نمبر 4 لگائیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. فوج، قوس، خوف، ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہے؟ دیکھیے آپشن نمبر 1 واو معروف، آپشن نمبر 2 واو مجہول، آپشن نمبر 3 واو لین، اور آپشن نمبر 4 ہے واوین کا استعمال ہوا ہے. اس کا جواب ہے واو لین. آگے دیکھیے اب اس کو آپ کو یہ ٹاپک کو پڑھنا ہے. واو مجہول، واو معروف، ہے نا، واو لین، جتنی بھی قسمیں اس کی یا کا بھی ایسی یا معروف، یا مجہول، یا لین، تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھتے ہیں. اگلا دیکھیے درج ذیل میں سے کون سا متبادل اس میں کیفیت کی شناخت کرتا ہے؟ اس میں کیفیت دیکھیے انگلش کے اندر اس کو ہم بولتے ہیں ایبسٹریکٹ ناؤن. ایبسٹریکٹ ناؤن جو چیزیں جس کو ہم صرف فیل کر سکتے ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور ٹچ نہیں کر سکتے، ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب دیکھیے کون سی ہے وہ جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں. اس میں آپشنس میں دیکھیے، سوری وہ پوچھ رہا ہے اپنے کو نا کہ درج ذیل میں سے کون سا متبادل اس میں کیفیت کی شناخت کرتا ہے؟ ایمانداری، کرسی، بہت، اور قاتل. تو دیکھیے قاتل یہ کیا ہے، اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے. بہت یہ اسم کیا ہے، یہ مقداری ہے. ٹھیک ہے. کرسی یہ کیا ہے جی، اس میں نکرہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایمانداری، ایماندار انسان دکھتا ہے ہم کو، ایمانداری دکھائی نہیں دیتی، ایمانداری کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے، ایمانداری کو ہم فیل کر سکتے ہیں. تو ایمانداری کیا ہے، اس کا آنسر ہے. اس میں کیفیت کیا ہے، اس میں ایمانداری. تو آپشن نمبر 1 از دا کریکٹ آنسر. چلیے آگے بڑھتے ہیں. جس فعل سے ٹھیک ٹھیک پتہ نہ چلے کہ وہ زمانے حال کا ہے یا مستقبل کا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو دیکھیے وہ فعل جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ ایگزیکٹ کون سے ٹینس کا کیا ہے، یہ ورب ہے، تو وہ جو فعل ہے وہ کہلائے گا مضارع. کیا کہلائے گا جی، مضارع. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرطیہ اس میں شرط ہوں گی، کنڈیشن ہوں گی نا. اگر بارش ہوئی تو میں باہر نہیں جاؤں گا، ہے نا. احتمال، جس میں ایگزیکٹ پتہ نہ ہو، بس یہ پتہ ہو کہ بھئی گیا ہوگا، ہے نا، کیا ہوگا. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. 58 کوشچن نمبر 58. تو 58 میں دیکھیے ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملے کا پورا مطلب واضح کر دے. مطلب واضح کر دے. دیکھیے ہم نے فعل متعدی، فعل ناقص، ہے نا، فعل مکانی، فعل لازم، یہ سب آپ نے پڑھا ہے. تو یہ آپ کی پریکٹس ہے. کیا ہے جی، پریکٹس ہے. تو بتائیے کیا ہوگا اس کا جواب. ایسا فعل جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملے کا پورا مطلب واضح کر دے، یعنی اسے مفعول کی ضرورت نہ ہو، فاعل کے ساتھ مل کر کیا کر دے، مطلب پورا ظاہر واضح کر دے، تو وہ کیا ہے، فعل لازم. ٹھیک ہے. اردو کی جو نوٹس آپ کو گروپ میں پرووائڈ کی گئی ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ اس کو ایسا آپ کر لیجئے کہ اگر نیند میں سے اٹھ کر بھی اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ لوگوں کو یہ جوابات آپ کے انکریکٹ نہیں ہونے چاہیے، رائٹ کریکٹ آنسر آپ کے آنے چاہیے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو ساری چیزیں پریکٹس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کتنا وقت دیتے ہیں اور
زیادہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے، تھوڑا پڑھ کر پڑھنا کیا ہے، جو ایگزام میں آتا ہے، کہاں سے سوال آتے ہیں، اس پر اگر تھوڑا توجہ رہیں گی تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ چلیے دیکھتے ہیں، دو بچے چند بچوں پر بھاری تھے، تو خط کشیدہ کیا ہے جی؟ دیکھیے دو بچے ہیں نا، تو خط کشیدہ لفظ کی کس کی مثال ہے؟ تو صفت مقداری کی مثال ہے، صفت نسبتی کی مثال ہے، صفت ذاتی کی مثال ہے، یا صفت عددی کی مثال ہے؟ بہت ہی آسان ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے یہ۔ تو یہاں پہ دو بچے تو صفت عددی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، ہم 5,000 روپئے خرچ کر چکے تھے، تو چکے تھے، خط کشیدہ لفظ کس کی مثال ہے؟ استمراری، ماضی استمراری، ماضی بعید، ماضی مطلق اور ماضی احتمالی۔ اس کا ویڈیو ہم نے اس چینل پر بھی اپلوڈ کیے ہیں، ہے نا، اور بہت ایزی ہے، بہت آسان کیا ہے ٹاپک ہے نا۔ تو جب کوئی کام مکمل ہو چکا ہے اور اس کے لاسٹ میں اگر ہے تو وہ ماضی قریب ہے، ٹھیک ہے، ماضی کی بات کر رہا ہوں میں، آپ یہ حال کی نہیں بات کر رہا ہوں، پورا جملہ ہے اور اس کے لاسٹ میں کام کے ساتھ میں ہے لگا ہوا، تو آپ کیا پہچانیں گے اس کو کہ یہ کیا ہے؟ ماضی قریب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تھا تھی تھے ہے اگر اس کے، تو کیا بولیں گے آپ؟ بعید ہے، تھا تھی تھے ہے تو بعید ہے، ٹھیک ہے۔ استمراری، جس میں رہا تھا، رہی تھی، رہے تھے، رہا، تو استمراری بولیں گے آپ اس کو، ٹھیک ہے۔ احتمالی، یعنی جس میں احتمال ہو، ہے نا، جس میں کیا ہو؟ احتمال۔ ایک تو ماضی شرطیہ ہے نا، اور ایک ہے ماضی تمنائی شرطیہ، اور ایک ہے ماضی شکی احتمالی، یعنی ایگزیکٹ تو پتہ نہیں لیکن کسی چیز کا احتمال ہو تو ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کیپ اٹ ریممبر۔ تو اب یہاں پہ کیا دیا ہوا جی کہ ہم 5,000 روپئے خرچ کر چکے تھے، تو تھے آیا ماضی بعید، ماضی بعید۔ امید ہے آپ کو یہ سوالیہ پرچہ سمجھ آیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، 2000 اس کے بعد کا جو کوشچن پیپر ہے 17 چل رہا تھا ہمارا، 17 کمپلیٹ ہو چکا۔ اگر اس ایکسپلینیشن کے دوران میں کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا، یا کوئی ٹاپک ایسا جو آپ کو لگ رہا ہے بھئی یہ کلیئر نہیں ہوا سر برابر، تو آپ گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں بعد میں کیا کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھی فلاں فلاں ٹاپک کو آپ تھوڑا سا تفصیلی، تو انشاءاللہ میں اس ٹاپک پر ہی ویڈیو کیا کریں گے، ہم بنانے کی کوشش کریں گے، اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، ویڈیو بنانے کی کوشش کی جائیں گی انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، 2018 کے بعد میں 2019، چلیے 19 کا یہ آ چکا ہے ہمارے سامنے۔ اب دیکھیے 2009، ہاں دیکھیے اس میں، ہاں جی 19 کا ہے۔ اب دیکھیے، حال اس غیر منقوطہ لفظ کو منقوطہ لفظ میں تبدیل کرنے پر کتنے بامعنی لفظ بنیں گے؟ بامعنی لفظ، یہ لفظ ہے حال، اس میں نقطے لگانے پر، یعنی اس میں جو حروف دیے ہوئے، ان حروف پہ نقطے اگر ہم لگاتے ہیں تو اس میں بامعنی لفظ کتنے بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے الف کو نقطہ نہیں لگتا، لام کو نقطہ نہیں لگتا، دو پہ تو نقطے نہیں لگتے، صرف نقطہ ہم لگا سکتے صرف اس ہے پر لگا سکتے ہیں نا۔ تو ابھی ہے پر نقطے ہم لگا کر اس کو کیا کیا بنا سکتے ہیں؟ تو دیکھیے پہلے میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اب یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اب میں بناتا ہوں ایک لفظ سے، جیم ایک نقطہ لگاتے ہیں تو جال ہو گیا، ایک اور نقطہ لگا، 3 نقطے لگاتے ہیں تو چال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور یہ نقطے کو اگر اوپر لگاتے تو خال ہو گیا۔ اس کے علاوہ تو اور کوئی بنے تو 1 2 اور 3، تو اس غیر منقوطہ لفظ پر نقطے لگائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کتنے لفظ بنیں گے جس سے؟ بامعنی 3، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، تیرا ہی سب جہاں ہے یا رب تو مہرباں ہے، تو یہاں پر دیکھیے حسب بالا خط کشیدہ الفاظ میں اعلان نون کی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ یعنی اس کو جہان ہے نا، جہان اور
مہربان، مہربان اس طرح کیوں نہیں لکھی؟ نون میں نقطہ کیوں نہیں لگا؟ اعلان نون کیوں نہیں ہے؟ مہربا پڑھا جا رہا ہے اور جہاں پڑھا جا رہا ہے نا، تو کیوں؟ تو دیکھیے آپشنس ہے شعری ضرورت کے تحت، آپشن نمبر 1 ہے شعری ضرورت کے تحت، آپشن نمبر 2 ہے معنی آفرینی کے تحت، 3 ہے ترکیب زبا بندی کے تحت، اور چوتھا ہے حسن بیان کے تحت۔ تو اس کا ہے شعری ضرورت کے تحت، یعنی شعر کی جو نیڈ ہے اس کے اعتبار سے شاعر ایسا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ معنی کے اعتبار سے کچھ چینجز وغیرہ کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کہ جہان بھی اگر بول دے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن شعر کی ضرورت ہے ہاں، کہ وہ مصرعے کے اندر وہ تسلسل اور وہ جو اس کی شعری ضرورت ہے وہ پوری کرنا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ جہاں اور مہربا استعمال ہوا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، احمد بازار گیا، احمد بازار گیا، تو یہ جملہ ہے احمد بازار گیا، تو اس ہاں کن دو استفہامیہ الفاظ کی مدد سے، اس کو تھوڑا بڑا کرتے ہیں، احمد بازار گیا، تو کن دو استفہامیہ الفاظ کی مدد سے دیے گئے جملے میں فاعل اور مفعول کی شناخت ہوں گی؟ فاعل اور مفعول کی شناخت ہوں گی، تو فاعل یعنی کام کا کرنے والا، اب اس میں کام کا کرنے والا کون ہے جی؟ احمد، تو دیکھیے میں آپ کو بول رہا ہوں کام کا کرنے والا کون ہے جی، تو آپ کو سوال جو میں نے پوچھا کہ کام کرنے والا کون ہے، تو کون کے ذریعے سے ہمیں کام کرنے والا یعنی فاعل ملا، ٹھیک ہے؟ احمد کہاں گیا جی، تو احمد کہاں گیا، تو کہا، جب میں نے پوچھا آپ سے کہاں گیا تو جواب کیا آئے گا؟ بازار۔ تو یہ کون اور کہا یہ دونوں ہیں، کون سے ہمیں فاعل ملا اور کہاں اس سے ہمیں مفعول ملا، ٹھیک ہے؟ تو اب جواب ہمارے سامنے ہے کہ فاعل اور مفعول کی شناخت ہوں گی کون اور کہاں سے، اب کون اور کہاں یہ آپشن کہاں پر ہم کو ڈھونڈنا ہے؟ تو آپشن نمبر 3، آپشن نمبر 3 کیا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہے اقتباس، نہیں سوری ایک سوال باقی ہے، نور العین علی کون ہے؟ نور العین علی کون ہے؟ اس کو تھوڑا ہم روٹیٹ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئرلی دکھے، امید ہے آپ کو سب کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو سوال ہے نور العین علی کون ہے؟ تو نور العین علی آپشنس ہے ناول نگار ہے، ڈرامہ نگار ہے، یا مضمون نگار ہے، یا انشا پرداز ہے۔ تو نور العین علی یہ ڈرامہ نگار ہے۔ چلیے اب پیسج پڑھیں گے، اقتباس پڑھیں گے اور اس کے جوابات۔ تو اقتباس کی ہم شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ ناول نگاری کی جب شروعات ہوئی تو اس نے ارتقاء کے مختلف مدارج طے کیے، لیکن زمانہ بدلا تو اس کے تغیر پسند مزاج نے ایک دوسری طرف کی کہانی کا مطالبہ کیا، ایسی کہانی جو زندگی کی ساری استوا پر حاوی اور اس کی گہرائیوں کی ترجمان ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے فن کی علم بردار ہو جہاں اعجاز و اختصار کی حکمرانی ہو، حقائق کے تلخ احساس اور زندگی کے مسائل کو کہانی کے ذریعے حل کرنے کی خواہش نے ناول کو جنم دیا، لیکن وقت میں پہلا سا پھیلاؤ باقی نہ رہا اور انسان کو اپنے تفریحی مشاغل میں کاٹ چھانٹ کرنی پڑی، تو اس کا وہ مزاج افسانے کی ایک ایسی صنف کا طلبگار ہوا جو زندگی اور فن کو اس طرح سموئے کہ انسان کو اس سے ذہنی سرور اور مسرت کا سرمایہ بھی ہاتھ لگے، زندگی کے مسائل کو حل کرنے اور اپنے ماحول کو حسین تر بنانے کی آرزو بھی پوری ہو، اور اس کے باوجود اتنی مختصر ہو کہ وقت پر اس کی گرفت مضبوط رہے اور وہ اپنے بے شمار مشاغل میں بھی کہانی پڑھنے کا وقت نکال سکے۔ یہ پیراگراف ہم نے پورا پڑھ لیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں سوالات۔ تو ناول نگاری کی کس خصوصیت نے دوسری طرف کی کہانیوں کا مطالبہ کیا؟ آپشنس ہے مزاج تفکر نے، مزاج تدبر نے، مزاج تغیر نے، اور مزاج معکوس نے۔ تو ناول نگاری کی جب شروعات ہوئی تھی اس نے ارتقاء کے مختلف مدارج طے کیے، لیکن زمانہ بدلا تو اس کی تغیر پسندانہ مزاج نے ایک دوسری طرف، تو کون سے مزاج نے جی؟ مزاج تغیر، ٹھیک ہے؟
مسئلہ حیات اور احساس حقیقت نے کس فن کو جنم دیا؟ مسئلہ حیات اور احساس حقیقت نے کس فن کو جنم دیا؟ چلیے دیکھتے ہیں. مسئلہ حیات ڈھونڈیے اس میں مسئلہ حیات لفظ. مسئلہ حیات اور احساس حقیقت نے کس فن کو جنم دیا؟ کون سا فن ہے؟ دیکھیے، حقائق کے تلخ احساس اور زندگی کے مشاغل کو کہانی کے ذریعے حل کرنے کی خواہش نے ناول کو جنم دیا. ٹھیک ہے، تو آپشنز ہے کہانی، داستاں، ناول نگاری اور قصہ. ناول نگاری. اگلا دیکھیے، حسب بالا عبارت انسان کے کس فطرت کی عکاسی کرتی ہے؟ کہانی پڑھنے کی، ناول لکھنے کی، قصہ گھڑنے کی اور افسانہ لکھنے کی. کس چیز کی عکاسی کرتی ہے؟ تو کہانی پڑھنے کی. چلیے آگے. میں نے کہا، انہوں نے کہا، میں نے مانا، اپنی کیفیت سنانا، انہوں نے مجھے پاس بٹھایا، اپنا مکان سارا دکھایا، اپنی خبر سے آشنا کرایا. حسب بالا جملے عبارت کے کس قسم کے زمرے میں آتے ہیں؟ آزاد میں آتے ہیں، پابند میں آتے ہیں، مسجع میں آتے ہیں یا مختلف میں آتے ہیں؟ تو دیکھیے، یہ جو عبارت ہے، یہ عبارت کو سجایا گیا ہے نا، ڈیکوریٹ کیا گیا ہے ان کے ذریعے سے، کہ نے کہا، نے مانا، نے مانا، ہے نا، سنانا، بٹھانا، دکھایا. یہ جو لفظ آ رہے ہیں یا نا آخری میں، ہے نا، تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو مسجع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں. درج ذیل میں سے فرعون کی جمع کیا ہوں گی؟ فرعون کی جمع، فرعون کی جمع آپشنس. دیکھیے، آپ کو بتایا گیا ہے کہ واحد اور جمع سے بھی سوالات آ رہے ہیں. تو دیکھیے، فرعون کی کیا ہوگی؟ بتائیے. ویری گڈ. فرعونہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. موافقت اس لفظ کی ضد. موافقت، تو اس کا کیا ہوگا؟ مخالفت. تو یہاں پر مخالفت آپشن میں نہیں ہے، تو کیا ہو جائے گا جی؟ مخالف. کی مطالب بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، مطابق بھی نہیں ہوگا، مناسبت بھی نہیں ہوگا، مشابہت بھی نہیں ہوگا، تو متشابہت بھی نہیں ہوگا، تو مخالفت. ٹھیک ہے، اگلا دیکھیے. بے دل ہوئے، بے دی ہوئے، بے کس ہوئے، بے بس ہوئے. تو ان الفاظ میں کس کی تکرار سے جاذبیت پیدا ہوتی ہے؟ تو حروف عطف کی تکرار سے، یا سابقے کی وجہ سے، یا لاحقی کی وجہ سے، یا حروف جار کی وجہ سے؟ تو کائی کی وجہ سے جی بھائی؟ سب سے پہلے لگ رہا ہے کیا؟ بے سب میں بے لگ رہا ہے نا. بے دل، بے دی، بے کس، بے بس. تو جو پہلے لگتا ہے وہ کیا ہے؟ سابقہ. آگے دیکھیے. کیا ضروری ہے کہ نہند میں ایک لفظ فارسی اور ایک ہندی ہو؟ اس جملے کی قسم پہچانیے. تو دیکھیے، آپ کو بتایا گیا ہے مفرد، مرکب اور مخلوط جملے، کہ جب ایک فقرہ دوسرے فقرے پر کیا ہو؟ ڈپینڈ ہو، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ جملہ مخلوط جملہ کہلاتا ہے. مخلوط جملہ کہلاتا ہے. تو یہ کیا ہوگا؟ آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر. صحیح. اس کے بعد میں دیکھیے اگلا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں بلکہ اس کے اندر ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کے وزن کو اردو ادب میں کس صنف سخن کا بنیادی وزن قرار دیا گیا ہے؟ تو دیکھیے، آپ کو ایک چیز بتایا ہے ہم نے کہ ہر سال کیا ہوتا ہے؟ کوشچن پیپر کے اندر ایک کوشچن رباعی اس ٹاپک سے آ رہا ہے. تو آپ رباعی کو پورا تفصیلی مطالعہ کر لیجئے، 1 مارکس آپ کا فکس ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اردو کی صنف سخن رباعی کا کیا ہے؟ بنیادی وزن ہے. ٹھیک ہے. اگلا دیکھیے، چلیے آگے بڑھتے ہیں.
فصیح البیان، بحر الفصاحت، ترجمان القرآن. تو ہم سب پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم ہے کے بعد میں الف لام کی آواز آ رہی ہے, وہاں پر بھی را کے بعد میں الف لام کی آواز آ رہی ہے. فصیح البیان، بحر الفصاحت، ترجمان القرآن. تو حسب والا مثالوں کو پڑھنے سے کون سی بات واضح ہوتی ہے؟ حروف شمسی، حروف قمری حروف، حروف جار یا حروف عطف. تو بآسانی آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں حروف قمری, کیونکہ الف لام کو پڑھا جا رہا ہے. فصیح البیان، بحر الفصاحت، ترجمان القرآن. چلیے آگے بڑھتے ہیں. میں اسے آڑے ہاتھ لینے والا ہی تھا کہ اس نے کہا ناش نہ جانے آنگن ٹیڑھا. تو دیکھیے آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس ٹاپک سے بھی کیا ہو رہا ہے, آ رہا ہے یعنی محاورہ اور کہاوت کو دیا جا رہا ہے ایک ساتھ, اور اس میں ترتیب بالترتیب کر کے ایک سوال آ رہا ہے کہ بالترتیب بتائیے کہ کون سی چیز کیا ہے پہلے ہے. تو دیکھیے میں اسے آڑے ہاتھ لینا, تو آڑے ہاتھ لینا یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے. اور ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یہ کیا ہے جی؟ کہاوت ہے. تو دیکھیے بہت آسان. اس جملے میں کیا ہے؟ بالترتیب ایک محاورہ اور ایک کہاوت. دیکھیے ہم نے بتایا آپ کو یہ کیا ہے, پہلا محاورہ ہے اور دوسرا کیا ہے؟ کہاوت. تو پہلا محاورہ بعد میں کہاوت. تو دیکھیے آپشنس میں اب کہ اس جملے میں بالترتیب 2 محاورے ہیں, تو یہ بات غلط ہے, 2 محاورے اس کے اندر نہیں ہیں. اس جملے میں بالترتیب ایک محاورہ, جی ایک محاورہ ہے, اور ایک کہاوت کا استعمال ہوا ہے, ایک کہاوت کا استعمال ہوا ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ صحیح جواب ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو یہ جو ہم سولوشن کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے, یوٹیوب پہ آپ کو BCO ویڈیو آپ کو مل جائیں گی جس میں پیپر سولوشن ہے, لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پیپر سولو کرنے کے ذریعے سے ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کس ٹاپک سے کہاں سے سوال آ رہا ہے, اور اسی کی تیاری اگر ہم کریں تو بہت فائدہ ہوگا, استفادہ ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں. جواہرات اور جواہر صحت املا, یعنی املے کے اعتبار سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ تو بتائیے کون سا متبادل صحیح ہوگا؟ جواہرات صحیح لکھا ہوا ہے, صحیح لکھا ہوا ہے. جواہر صحیح لکھا ہوا ہے, یہ بھی صحیح لکھا ہوا ہے. دونوں لفظ صحیح ہے, دونوں لفظ غلط ہے. پہلا صحیح ہے, دوسرا غلط ہے. پہلا غلط, دوسرا صحیح ہے. تو کون سا صحیح ہے؟ دونوں لفظ صحیح ہے. دونوں لفظ کیا ہے جی؟ صحیح ہے. دونوں الفاظ صحیح ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں جی. کوشچن نمبر 18 ہے یہ. سرمئی شام میں اس نقرئی آواز نے جادو جگایا. تو سرمئی شام اور نقرئی آواز, بتائیے یہ صفت کی کون سی قسم ہے؟ صفت ذاتی, صفت عددی, صفت نسبتی, صفت مقداری. بہت آسان. سرمئی, نقرئی. آپ کو ایک ہنٹ دیے تھے ہم نے نسبتی کو پہچاننے کی کہ اس کے لاسٹ میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ ہوتا ہے نا, سرمئی شام, نقرئی آواز. تو صفت نسبتی ہے. آگے دیکھیے. درج ذیل میں سے کون سا شاعر مرزا غالب کے ہم اثر نہیں ہیں؟ ایک آپ کو بات ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ مرزا غالب اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا ہے, کوشچن آنا ہی آنا ہے. تو کون سا شاعر ان کے ہم اثر نہیں ہیں؟ دیکھیے سوال ایسا بھی آتا ہے کہ ان کا ہم اثر کون ہے, اور سوال ایسا بھی آتا ہے کہ ان کا ہم اثر کون نہیں ہے. تو مومن خواہ مومن, بہادر شاہ ظفر, شیفتہ اور میر تقی میر. تو بتائیے کون ہے, کون ان کا ہم اثر شاعر نہیں ہے؟ بہادر شاہ ظفر. آگے دیکھیے. اگلا ہے آمنے سامنے دست بدست. آمنے سامنے دست بدست دائیں بائیں. آمنے سامنے دست بدست دائیں بائیں. اب اس کے حساب سے کیا ہوگا؟ غلط وراثت, چپ وراثت, درست وراثت یا پس و پیش. تو کیا ہوگا جی اس کا؟ چپ وراثت. آگے دیکھتے ہیں. کوشچن نمبر 21. تو 21 میں دیکھیے. درج ذیل میں سے کون سی کتاب خودنوشت سوانح عمری ہے؟ خود کی لکھی ہوئی خودنوشت سوانح عمری. تو یہ ہے لکھی ہوئی, یہ آپ کو بتایا ہم نے, یہ سوال یہاں سے آتا ہے. تو یہ خودنوشت لکھی ہوئی ہے سر سید احمد خان کی, آثار الصنادید. آثار الصنادید. اس کا آنسر ہوگا فرسٹ ون.
آٹو بایوگرافی جس کو انگلش میں کہتے ہیں، خود کی لکھی ہوئی خطبات جو انہوں نے لکھے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سوانح عمری نہیں ہے۔ بانگ درا یہ علامہ اقبال کی ہے، یہ سوانح عمری نہیں ہے۔ خطوط یہ بھی سوانح عمری اس میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ بھی کس کی ہے؟ آثار الصنادید سر سید احمد خان کی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اگلا سوال، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے، یہ شعر ہے۔ اب اس شعر کا بنیادی تصور کیا ہے؟ اس شعر کا بنیادی تصور کیا ہے؟ تو دیکھیے، آپشن نمبر 1 ہے تلقین ترک دنیا، تسکین ترک دنیا، تلقین ترک آرزو اور تسکین ترک آرزو، کہ دنیا کو ترک کرنے کی تلقین، کیا یہ تصور ہے اس کا، یا پھر دنیا ترک کرنا سے تسکین ملے، یہ آرزو ہے، یہ مطلب ہے، یہ تصور ہے، یا پھر کہ تلقین ترک آرزو، کہ آرزو کو ترک کرنا، آرزو ترک کرنے کی تلقین، یہ تصور ہے، یا پھر تسکین کو، آرزو کو ترک کرنے کی تسکین۔ تو اس کا ہے تلقین کیا جا رہا ہے اس میں کہ آرزو کو کیا کر دو، ترک کرو، کیونکہ آرزو دنیا میں پوری ہوتی نہیں ہے۔ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو ہر آرزو پوری دنیا میں کرنا یا ہونا ممکن نہیں ہے، آرزو کے پورا کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جن خطوط میں عہد کی تصویر ملتی ہے وہ خطوط ادب کے کن اوصاف میں مددگار ثابت ہوتے ہیں؟ تو دیکھیے، مضمون نگاری، سوانح نگاری، مقالبہ نگاری یا مکتوب نگاری۔ تو بہت آسان یہ ہے، بتائے، سوانح نگاری۔ اگلا دیکھیے، درج ذیل اشعار کا مطالعہ کیجیے اور دیے گئے سوالات کے 4 متبادل میں سے جواب کیا کرے، متبادل کی نشاندہی کیجیے۔ دیکھیے، اشعار پڑھیں گے ہم۔ حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا ہے، اگر تو ساز بیداری اٹھا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ نوجوان خاتون سے مجاز، یہ مجاز کا ہے، نوجوان خاتون سے یہ مخاطب ہے اس نظم کے اندر۔ اب دیکھیے کوشچن نمبر 24، شاعر نوجوان خاتون سے کس طرح کے پردے کی توقع رکھتا ہے؟ پردہ شعور کی، پردہ حسن کی، کہ وہ حسن کا پردہ کرے، یا پھر حجاب فتنہ سے، یا پھر پردہ غفلت۔ تو اس کا آپشنس ہے، پردہ، شاعر نوجوان خاتون سے کس طرح کے پردے کی توقع کرتا ہے۔ اگلا دیکھیے، ماتھے کا ٹیکا سے کیا مراد ہے؟ ماتھے کا ٹیکا، عزم و استقلال، متانت و نفاست، شرافت و غیرت، حکمت و فراست۔ تو ماتھے کے ٹیکے سے مراد شرافت اور غیرت ہے۔ آنچل سے پرچم بنا لینا کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ جذبہ ایثار، جذبہ الفت، جذبہ یکجہتی، جذبہ حب الوطنی۔ تو جذبہ ایثار، آنچل سے پرچم بنا لینا۔ اگلا دیکھیے، مذکورہ بالا نظم کا بنیادی تصور کیا ہے؟ تلقین پردہ داری، تلقین حب الوطنی، تلقین تحریک آزادی یا اجتناب فتنہ پروری۔ تو اس کا مقصود ہے تلقین حب الوطنی۔ اگلا دیکھیے، یادگار غالب اور غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ یادگار غالب اور غبار خاطر کے مصنف، تو حالی اور اقبال، پاسبل نہیں ہے، صرف حالی، اقبال یا حالی اور مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو یادگار غالب یہ کس نے لکھی ہے؟ یادگار غالب تو حالی نے لکھی ہے۔ غبار خاطر کمنٹ میں بتائیے، کمنٹ میں بتائیے، لاسٹ میں اس کا آنسر بتائیں گے آپ۔ ایک چیز کا آدھا تو بتا ہی دیے کہ یادگار غالب حالی کی ہے، غبار خاطر معلوم کیجیے۔ آگے دیکھتے ہیں، آب و دانہ، شیر و شکر، آب و ہوا، ان لفظوں کی ترکیب میں واو کیا کہلاتا ہے؟ تو دیکھیے، اس سے پہلے بھی
اس طرح کا ایک سوال آیا ہے، گزرا ہے. تو دیکھیے آب اور دانا دونوں کو کس نے جوڑا جی؟ واؤ نے. شیر اور شکر یہ دونوں اسم ہیں، دونوں اسموں کو کس نے جوڑا جی؟ واؤ نے. آب اور ہوا اس کو جوڑا کس نے جی؟ واؤ نے. تو یہ واؤ کیا کہلاتا ہے؟ دو اسموں کو جوڑنے والا واؤ کیا کہلائے گا؟ دو لفظوں کو جوڑنے والا واؤ کیا کہلائے گا؟ بتائے، کمنٹ میں بتائے، کمنٹ میں بتائے. اس سے پہلے سوال گزر چکا. واوے عطف، واوے عطف کنجنکشن جس کو بولا ہم نے. اگلا دیکھتے ہیں. اردو زبان کا تعلیمی نصاب 2012 میں جماعت اول تا ہشتم یعنی پہلی سے 8ویں کے نصاب کا تعین کتنے مرحلوں میں کیا گیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 3 مرحلوں میں کیا گیا. اب دیکھیے اس میں 2018 ہمارا کا کوشچن پیپر چھوٹ گیا ہے، پہلے اس کو کر لیتے ہیں. 17 کے بعد میں بائی مسٹیک ہم نے ڈائریکٹ 19 کر چکے، تو 18 باقی ہے. تو پہلے 18 کو کر لیں گے، پھر 21 دیکھیں گے. آ گیا. اردو کا کوشچن پیپر ہم سالو کرنے جا رہے ہیں. آج کی کلاس میں ہم اردو کور کر رہے ہیں. اس کے بعد میں انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم اسی طریقے سے کلاسز لائیو لیں گے اور اس میں انگلش کے کوشچن پیپر کو وتھ کمپلیٹ انالیسس سالو کرنے کی کوشش کریں گے، سالو کریں گے انشاءاللہ. تو آپ جو لوگ جڑے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو بھی اس میں جوڑ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعد میں پھر آئندہ EVS انگلش پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد، پیپر فرسٹ انگلش کا کمپلیٹ ہونے کے بعد EVS کو دیکھا جائے گا. چلیے تو 2018 کوشچن پیپر ہم دیکھنے جا رہے ہیں. 18 ہی کا نہیں؟ ہاں 18 کا اردو سوالیہ پرچہ. پیراگراف پڑھیں گے اور 31 سے 34 کے جوابات دیں گے. طلباء کو تخلیق کی تحریک دینا، اس کی تخلیقی صلاحیت کو جلا دینا اور اسے ترقی دینا مادری زبان کی تدریس کا اہم مقصد ہے. تعلیم کی بدولت طلباء اپنی قوت متخیلہ کو استعمال کرتے ہیں. جس طرح فطرت کی جانب سے ہر فرد کو عقل ملی ہے، اسی طرح ہر فرد میں کم و بیش مقدار میں تخلیقی قوت بھی موجود ہوتی ہے. بعض میں فنکارانہ صلاحیتیں مخفی ہوتی ہے اور یہ کام تخلیقی صلاحیتوں کا حامل معلم ہی کر سکتا ہے. جس معلم میں تخلیقی صلاحیتیں ہو وہ معلم ہی کر سکتا ہے. زبان کے معلم میں لفظوں اور زبان پر عبور، تخلیقی خوبصورت اور دلکش تحریری صلاحیت، تخلیقی کاموں میں رغبت ہونی چاہیے. اس میں اس حد تک قوت متخیلہ اور فنکاری اور تخلیقیت ہونی چاہیے کہ وہ تخلیقی کاموں میں طلباء کی رہنمائی کر سکے. تو دیکھیے ہم تمام معلمین کے لیے بہت اچھا اقتباس تھا. یہ ٹیچرز کے لیے تھا اسپیشل، اور یہ ہم امید ہے سب بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھ چکے ہوں گے. اب ہم اس کے سوالوں کے جوابات سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال 2018 پہلا سوال ہے زبان کی تدریس کا اہم مقصد. پہلی لائن میں ہم کو اس کا جواب مل رہا ہے کہ زبان کی تدریس کا اہم مقصد طلباء کو تخلیق کی تحریک دینا، اس کی تخلیقی صلاحیت کو جلا دینا اور اسے ترقی دینا. یہ زبان کی تدریس کا کیا ہے جی؟ اہم مقصد ہے. تو دیکھتے ہیں آپشنز میں. اصناف سخن سے آگاہ کرنا، تخلیقی رجحان پیدا کرنا، تعمیری کام کرنا، تحریر خوبصورت بنانا، تخلیق کی تحریک دینا، تخلیقی صلاحیت کو جلا دینا اور ترقی دینا، تخلیق کو تحریک دینا اور ادب سے دلچسپی پیدا کرنا. تو بتائیے چاروں میں سے کون سا آپشن ہے؟ کمنٹ میں بتائیں. آپ کی کمنٹ سے سمجھ میں یہ آئے گا کہ آپ لوگ کتنا سمجھ پا رہے ہیں. تو آپشن نمبر 3 تخلیق کی تحریک دینا، تخلیقی صلاحیت کو جلا دینا اور ترقی دینا. آگے دیکھیے تعلیم کی بدولت طلباء اپنی کون سی قوت کا استعمال کرتے ہیں؟ تعلیم کی بدولت طلباء اپنی
کون سی قوت کا استعمال کرتے ہیں؟ تو دیکھیے پیسج میں تعلیم کی بدولت طلباء اپنی قوت متخیلہ تو آپشنز میں دیکھتے ہیں تعلیم کی بدولت ہاں پہلا ہی آپشن ہے قوت متخیلہ. اس کے بعد میں کوشچن نمبر 31 کون سی صلاحیتیں بعض طلباء میں مخفی ہوتی ہے؟ کون سی صلاحیتیں بعض طلباء میں مخفی ہوتی ہے؟ تو آپشن ہے لسانیاتی، ادبی، سیاسی، فنکارانہ. تو پیسج میں دیکھیے یہ پیسج کے جوابات ہمارے رانگ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس کے اندر سے دیکھ کر آپ کو ڈھونڈ کر لکھنا ہے. تو دیکھیے بعض میں فنکارانہ صلاحیتیں مخفی ہوتی ہے. کون سی صلاحیتیں مخفی ہوتی ہیں؟ تو فنکارانہ صلاحیتیں. تو چلیے 33 کا آنسر ہوگا فنکارانہ، آپشن نمبر 4. ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں طلباء کی رہنمائی کے لیے زبان کے معلم میں کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ آپشنز ہے قوت متخیلہ، تعمیری ذوق اور ادب سے رغبت، قوت متخیلہ، فنکاری اور تخلیقیت، اور قوت متخیلہ، قوت برداشت اور تعمیری رجحان، اور چوتھا ہے قوت متخیلہ، قوت عمل اور منطقی سوچ. تو پیسج کے اعتبار سے بتائیے کہ طلباء کی رہنمائی کے لیے زبان کے معلم میں کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے؟ تو آپشنز آپ کو بتا دیے گئے ہیں، آپ کمنٹ میں بتائیں. قوت متخیلہ، قوت برداشت، تعمیری رجحان. دیکھیے پیسج میں ڈھونڈ لیجیے آپ کو بآسانی مل جائے گا. دیکھیے آخری لائن کہ اس میں معلم میں اس حد تک قوت متخیلہ، فنکاری، تخلیقیت ہونی چاہیے کہ وہ تخلیقی کاموں میں طلباء کی رہنمائی کر سکے. قوت متخیلہ، قوت متخیلہ، فنکاری اور تخلیقیت. قوت متخیلہ، فنکاری اور تخلیقیت کون سا آپشن ہے؟ قوت متخیلہ، فنکاری اور تخلیقیت، آپشن نمبر 2. آگے دیکھتے ہیں ہاں باجی، حاجی، چاچی ان الفاظ کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ یہاں یہ کی وجہ سے یہ مرکب الفاظ بن گئے، یہاں یہ کی صحیح شناخت نہیں ہے. آپشن نمبر 3 ہے یہاں یہ چھوٹی یہ حرف صحیح کے طور پر استعمال ہوئی ہے، یہاں چھوٹی یہ حرف علت کے طور پر استعمال ہوئی ہے. بہت آسان ہے، کیا ہوئی ہے؟ حرف علت کے طور پر استعمال ہوئی ہے نا. ای کی آواز آ رہی ہے، کس کی آواز آ رہی ہے جی؟ ای. تو حرف علت جس کو مراٹھی میں سور کہتے ہیں، انگلش میں کیا ہے؟ یہ واول ہے. اردو کے اندر حرف علت کتنے ہیں؟ الف، واو اور یہ. جب یہ لاسٹ میں یا جملے کے بیچ میں استعمال ہوتے ہیں ہے نا تو یہ علت کا کام کرتے ہیں، اور جب یہ جملے کے شروع میں ہوتے ہیں تو حرف صحیح کا کام کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے بھی؟ تو آپشن نمبر 4 از دا کریکٹ آنسر کہ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ حروف علت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. آگے بڑھتے ہیں فائدے مند، ضرورت مند، دولت مند ان الفاظ میں من کیا ہے؟ بہت آسان، سب میں من کہا ہے جی؟ بعد میں آیا ہے تو کیا ہے؟ لاحقہ ہے. آپشن نمبر 2 کریکٹ. آگے دیکھتے ہیں 37 مٹکی باجے ٹم 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 خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے صحیح متبادل منتخب کرے. یہ بھرتی کے الفاظ ہے؟ نہیں. مٹکی کے بجنے کی آواز ٹم ٹم نہیں ہوتی، یہ بھی یعنی یہ آپ کو مارکس دینا چاہتا ہے. آپشن ایسے دے رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہ آپ مارکس لے لو میرے پاس. تیسرا ہے تکرار لفظی سے زور بیانی بڑھ گئی ہے. ہاں یہ تکرار لفظی جو ہے نا ٹم 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 تو یہ لفظ کی تکرار سے اس میں زور بیانی بڑھ گئی، ان الفاظ کا بیجا استعمال کیا گیا. اب یہ 3 جو آپشنز ہیں یہ تو آپ کو نے ہیلپ کیا اس نے کہ اس کا جواب آپشن نمبر 3 ہی ہے. آپشنز ایسے دیا کہ فری میں مارکس لے کر جاؤ. اگلا دیکھیے 38 بچنے کی کوشش کرنا کی مناسبت سے درج ذیل سے کون سا محاورہ استعمال ہوگا؟ بچنے کی کوشش
کرنا، اس کے لیے کون سا محاورہ استعمال ہو سکتا ہے؟ آنکھ سے کاجل چرانا نہیں، جی چرانا یہ ہو سکتا ہے، نظر چرانا یہ بھی ہو سکتا ہے، چوری کرنا تو چوری کرنا بھی نہیں ہوگا۔ اب بچے دو آپشنز، تو جی چرانا اور نظر چرانا۔ تو کوئی کام سے انسان بچنا چاہتا تو کیا کرتا؟ بولتے نا بھی ہم ارے یار وہ جی چراتا، یعنی وہ ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو جی چرانا۔ اگلا دیکھیے، خیال، الزام، تعلیم، ان الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان الفاظ میں کیا تبدیلی آئیں گی؟ یہ خیال سے کیا ہو جائے گا؟ الف تے لگائیں گے تو خیالات بن جائیں گا، الزام سے الزامات، اور تعلیم سے تعلیمات، تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ بات تو غلط ہے، یہ بات تو بالکل غلط ہے۔ یہ الفاظ جامد الفاظ بن جائیں گے؟ نہیں جی۔ مشتق بن رہی ہے، جامد بن رہے کیا؟ نہیں بن رہے۔ یہ الفاظ واحد میں تبدیل ہو جائیں گے، خیال ایک خیال، اور خیالات کیا ہو جائے گا؟ ایک سے زیادہ، تو یہ واحد بھی نہیں ہوگا، تو بچا کیا؟ ایک آپشن، تین آپشن جب غلط ہو گئے تو بچا چوتھا۔ اب دیکھیے چوتھا کیا ہے وہ، یہ الفاظ جمع میں تبدیل ہو گئے، تو بالکل یہ جمع میں تبدیل ہوں گے، خیال خیالات ہو جائے گا، الزام الزامات ہو جائے گا، تعلیم تعلیمات ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 40، درج ذیل میں سے کون سا متبادل امریہ جملے کی تعریف ہے؟ امریہ جملہ یعنی حکمیہ جملہ، وہ جملہ جس میں تعریف بولنا ہے ہم کو امریہ جملے کی، وہ جملہ جس میں پند و نصیحت کی جاتی ہے، وہ جملہ جس میں عمل فعل فاعل مفعول کی ترتیب درست ہوتی ہے، وہ جملہ جس میں خبر ہو مگر مبتدا نہ ہو، یہ بھی غلط، وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جی 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 حکم دیا جاتا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، ٹھیک ہے، اور پند و نصیحت، تو وہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، حکمیہ جملہ امریہ جملہ، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے 41، حروف تہجی میں کل کتنے حروف شمسی ہے؟ بولیے، بہت آسان ہے، کتنے ہیں؟ 14۔ وہ الفاظ جن سے حیرت، خوشی، غم، خطاب، غصہ، خوف یا افسوس کا اظہار ہو، تو یہ کہلائیں گے فجائیہ الفاظ۔ کون سے الفاظ کہلائیں گے؟ فجائیہ۔ استفہامیہ میں سوال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ حرف جار بولے تو پریپوزیشنس، حرف عطف بولے تو کنجنکشنس، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 43، سوال نمبر 43، ہمیں بے فائدہ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، خط قصیدہ لفظ کی بجائے درج ذیل سے کون سا متبادل درست ہوگا؟ تو یہاں پر دیکھو، بے فائدہ کو بولتے ہیں لا یعنی، بے فائدہ یہ انڈر لائن ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، تو بے فائدہ، تو اب لا یقینی، لا یعنی، لا اعتبار، لا زوال، تو ایسی باتیں جن سے کوئی فائدہ نہ ہو، بے فائدہ، تو ان کو بولتے ہیں لا یعنی، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں، کچھ تو خیال کیجئے کہ میں نے کس قدر محنت کی ہے۔ جملے کی قسم پہچاننے کا ہے، مفرد ہے، مرکب ہے، مخلوط ہے، یا متفرق ہے، تو جملے کی یہ کون سی قسم ہے؟ آپ کو بتایا گیا اس سے پہلے کہ جب ایک فقرہ دوسرے فقرے پر کیا ہو؟ منحصر ہو، مفہوم واضح کرنے میں، تو کیا ہوگا؟ وہ مخلوط جملہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کچھ تو خیال کیجئے، اس سے بات پوری واضح ہو رہی ہے کیا؟ نہیں ہو رہی ہے، کہ میں نے کس قدر محنت کی ہے، میں نے کس قدر محنت کی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دوسرا فقرہ ہے، پہلا فقرہ مفہوم کو واضح کرنے کے لیے دوسرے فقرے پر کیا ہے؟ منحصر ہے، اور یہ کے سے جڑا ہوا ہے، مخلوط جملہ، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا دودھ، تھوڑی شکر اور گلاس بھر پانی مل جائے تو فوراً شربت بنا دے۔ آگے دیکھیے، اس جملے سے صفت کی کون سی قسم واضح ہوتی ہے؟ تو تھوڑا، تھوڑی، گلاس بھر، یہ لفظ ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ انڈیکیٹ کر رہے ہیں، ہیلپ دے رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں ہماری صفت کو پہچاننے میں، صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت عددی، یا صفت نسبتی؟ بتائیے کمنٹ کے اندر کون سی صفت ہے؟ جی، صفت مقداری، کتنا ہے؟ تھوڑا ہے، کتنا ہے؟ تھوڑا ہے نا،
تو تھوڑا، تھوڑی، بھر، یہ سب کیا ہے؟ مقداری ہے۔ آگے دیکھیے، ماں مسکرائی، یہ جملہ فعل کی کون سی قسم واضح کرتا ہے؟ فعل لازم، فعل متعدی، فعل ناقص یا فعل مفعول؟ تو یہ کیا ہے؟ فعل لازم ہے۔ کیوں فعل لازم ہے؟ کیونکہ اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑی۔ ماں مسکرائی، تو جملے کا مفہوم بھی واضح ہو گیا، اور بغیر مفعول کے صرف فاعل اور فعل یہ دونوں سے کام ہو گیا، تو یہ گیا فعل لازم۔ آگے بڑھیے، صدیق یہ لقب ہے، تو غالب یہ کیا ہے؟ تو غالب یہ کیا ہے جی؟ یہ ناؤن سے سوال ہے، اسم سے یہ سوال ہے نا، اس ٹاپک سے یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو صدیق کیا ہے؟ یہ لقب ہے۔ تو غالب یہ کیا ہے؟ شاعر کیا رکھتا ہے اپنا؟ تخلص، ٹھیک ہے۔ درج ذیل میں سے کون سا شاعر ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہے؟ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعر، مظہر جانے جانا یا میر، سر سید یا کرشن چند؟ تو دیکھیے، ایک آسان سی انہوں نے کر دی ہے کہ شاعر، تو سر سید احمد خان شاعر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ کرشن چند شاعر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ بچے کیا؟ دو، مظہر جانے جانا اور میر۔ اب اس سے ہم کو جواب میں آسانی ہو جائے گی۔ بتائیے پھر جواب۔ تو اس کا رائٹ آنسر کرشن چند کے شاعر تھے، ترقی پسند اس میں، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے، درج ذیل میں سے کون سے متبادل کے وزن کو رباعی کا بنیادی وزن؟ تو آپ کو بتایا گیا پچھلے اس کے اندر بھی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کیا ہے؟ رباعی کا وزن ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی کہ رباعی اس ٹاپک سے ایک سوال آتا ہی ہے، یہ یعنی ایک ایسا کوئی ہے کوشچن ہے کہ ایک فکس ہے۔ آگے دیکھیے، شہر تو میرے ساتھ چل کس کی تصنیف ہے؟ پروین شاکر کی ہے، ندا فاضلی کی ہے، یا قمر اقبال کی ہے کہ قمر اعجاز کی ہے؟ تو یہ ندا فاضلی کی ہے۔ اگلا دیکھیے، ڈرامہ نگار ڈرامہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، کالم نگار کسے کہیں گے؟ تو آپشنز دیکھیے، شاعری کرنے والے کو، نہیں جی، شاعری کرنے والے کو تو شاعر کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مضامین مرتب کرنے والے کو، اخبار میں لکھنے والے کو، یا تنقید کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ناقد کہتے ہیں۔ شاعری کرنے والے کو شاعر کہتے ہیں۔ تو پھر اب بچے آپشنز دو، مضامین مرتب کرنے والا اور اخبار میں لکھنے والا۔ تو بتائیے، کالم نگار کہیں گے اخبار میں لکھنے والے کو، کالم نگار کہیں گے، ٹھیک ہے۔ مضامین کون لکھے گا جی؟ مصنفین لکھیں گے۔ آگے دیکھیے، ہاں، حجاج کا واحد کیا ہے؟ حجاج کا واحد حاجی ہے، حاجی حجاج، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، کیا حسن پایا ہے اس غریب نے، جملے کی مناسبت سے لفظ کیا سے کس بات کی وضاحت ہوتی ہے؟ حروف سوال نہیں ہے، استفہامیہ جملہ ہے یہ، تو سوری، استفہامیہ جملہ نہیں ہے، یہ فجائیہ جملہ ہے، تو یہاں پہ کیا یہ حروف سوال نہیں ہے؟ حروف معکوس، حروف استفہامیہ تو ہے ہی نہیں، حروف استفہامیہ بھی نہیں ہے، حروف سوال بھی نہیں ہے، حروف معکوس یا حروف فجائیہ؟ بہت آسان ہے، حروف فجائیہ۔ آگے دیکھتے ہیں 54، درج ذیل میں سے کس شعر میں صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے؟ اب دیکھیے، 4 شعر دیے ہوئے، ہم کو پہچاننا ہے کہ کون سے شعر میں تلمی کا استعمال ہوا ہے۔ تلمی جس میں قرآنی واقعہ، تاریخی واقعہ ہے نا، یا کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ ہو، یا پرانی شخصیت کی طرف کیا ہو؟ اشارہ ہو، یا دینی شخصیت کی طرف اشارہ ہو، کسی واقعے قصے کی طرف اشارہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھتے ہیں، تو پہلا ہے ساز یہ کینا ساز کیا جانے، ناز والے ناز کیا جانے، تلمی نہیں ہے۔ جو رہے عشق میں قدم رکھے، وہ نشیب و فراز کیا جانے، حضرت خضر جب شہید نہ ہو، لطف عمر دراز کیا جانے۔ دیکھیے، تیسرا مصرع حضرت خضر کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا، جن کو اپنی خبر تک نہیں اب تک، وہ میرے دل کا حال کیا جانے۔ تو اس میں تیسرے والا مصرع کیا ہے جی؟ یہ تلمی ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں 55، بچوں کو علم کی تفہیم کے لیے درج ذیل میں سے کون سا وسیلہ سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے؟ یعنی بچوں کی اچھی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، نالج کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، اس کے لیے کون سا وسیلہ زیادہ کارآمد
ثابت ہوتا ہے؟ سمعی وسائل، آڈیو ایڈ، بصری وسائل، ویژول ایڈ، سمعی و بصری وسائل، آڈیو ویژول ایڈ یا چارٹس؟ بہت آسان ہے، ڈی ایڈ کرنے والے تمام بچے جن کا ڈی ایڈ ہوا ہے وہ بآسانی اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں کہ سمعی و بصری وسائل یہ کیا ہے، بہت زیادہ ان چاروں میں سے سب سے زیادہ کارگر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کس طریقہ کار کے تحت حاصل شدہ علم پائیدار ہوتا ہے؟ کون سا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے حاصل شدہ جو علم ہے وہ پائیدار ہوتا ہے؟ بیانیہ کا طریقہ، تعمیر علم کا نظریہ کا طریقہ، سائنسی نظریہ، کہانی کا طریقہ؟ تو بولیے۔ تعمیر علم کا، بیانیہ تو بالکل نہیں ہوگا، کہانی بھی نہیں ہوگا، ہے نا، تو تعمیر علم کا نظریہ کا طریقہ۔ اگلا دیکھیے، درج ذیل نظم کا مطالعہ کرے اور دیے گئے متبادل میں سے صحیح جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 57 سے 60 ہے اس میں۔ اپنے منہ سے کہہ رہی ہے صاف یہ اردو زباں، اپنے منہ سے کہہ رہی ہے صاف یہ اردو زباں، مولد و ماوا ہے میرا کشور ہندوستاں، اس کے افعال و روابط دے رہے ہیں خود نشاں، کس طرح پیدا ہوئی کیوں کر بڑی پل کر یہاں، ننھی مہ تو رفتہ رفتہ ماہ کامل بن گئی، شاعرانہ محفلوں میں شمع محفل بن گئی، حسن فطرت کی ادا فہمی کے قابل بن گئی، آئینہ دار تمدن جذبہ دل بن گئی۔ کون؟ اردو زبان۔ چلیے دیکھتے ہیں اب سوالات۔ مولد و ماوا ہے میرا کشور ہندوستاں۔ پہلا سوال ہے، لفظ مولد کا مطلب کیا ہے؟ جائے پناہ، جائے بقا، جائے پیدائش اور جائے فنا۔ جہاں پر ولادت ہو وہاں وہ جو جگہ ہے وہ جگہ کیا کہلائیں گی؟ وہ جگہ کہلائیں گی ہماری مولد، تو جائے پیدائش، ٹھیک ہے۔ اگلا، اردو زبان کے پلنے بڑھنے کا بیان کس بات سے واضح ہوتا ہے؟ افعال و روابط۔ دیکھیے اس میں اس کے افعال و روابط دے رہے ہیں خود نشاں، کس طرح پیدا ہوئی کیوں کر بڑی پل بھر یہاں، تو اس کے افعال، اس کے کام اور اس کے روابط، اس کے کنیکشنز یہ بتا رہے ہیں کہ وہ پلنے بڑھنے کا اس کا وہ پتہ دے رہے ہیں، تو افعال و روابط۔ اگلا، کس مقام پر اردو زبان شمع محفل بن گئی؟ دیکھیے، شمع محفل، تو شاعرانہ محفلوں میں شمع محفل، ننھی مہ تو رفتہ رفتہ ماہ کامل بن گئی، شاعرانہ محفلوں میں شمع محفل بن گئی۔ تو دیکھیے شاعرانہ محفلوں میں، تو آپشنز دیکھیے یہاں پر، کس مقام پر اردو زبان شمع محفل بن گئی؟ تو شاعرانہ محفلوں میں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، اردو زبان کی وجہ سے کس کی ادا فہمی کے قابل بن گئی؟ حسن عشق، حسن بیاں، حسن ناز، حسن فطرت؟ تو اس کا جواب ہے حسن فطرت، آپشن نمبر 4۔ امید ہے آپ کو یہ سوالیہ پرچہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور اس سے کچھ آپ کو استفادہ ہوا ہوگا۔ تو اب تک ہمارا 17، 18 اور 19 یہ ہو گئے۔ اب ہم 2021 کا کوشچن پیپر انشاءاللہ سالو کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو 2021 کا کوشچن پیپر ہم دیکھیں گے، 16 ہے، 17، 18، 19، ہم کو چاہیے 2021 کا کوشچن پیپر، یہ 19 ہے، 19 کا ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد والا نیکسٹ ون، یہ ہے 2000 19 کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، 21 TT کا 2021 کا یہ کوشچن پیپر ہم جو سالو کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں سے شروع ہو جا رہا ہے۔ جوکر کے سر پر جاپانی ٹوپی تھی، جوکر کے سر پر جاپانی ٹوپی تھی، اس جملے سے صفت کی کون سی قسم کا پتہ چلتا ہے؟ صفت ذاتی، صفت مقداری، صفت نسبتی یا صفت عددی؟ بہت آسان ہے، دیکھیے
جاپانی ٹوپی، تو یہ ٹوپی کی نسبت کہاں سے ہے؟ جاپان سے ہے، تو یہ کیا ہو گئی؟ صفت بولیے نسبتی، جاپانی ٹوپی۔ اوکے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال، انہیں ایک اچھی جگہ پسند آئی، تو دیکھیے انہیں ایک اچھی، اب اس میں خط کشیدہ لفظ کیا ہے؟ جگہ۔ خط کشیدہ لفظ جو صفت کے ساتھ آیا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو صفت ہے اچھی، اور اس کے ساتھ جو آیا ہے تو یہ ہوگا صفت، اور یہ ہوگا موصوف۔ جو خوبی اور خامی ہے وہ صفت، اور جس کی خوبی اور خامی ہے وہ کیا ہے جی؟ موصوف۔ تو جگہ کیسی ہے؟ اچھی ہے، تو اچھی کیا ہے؟ جگہ ہے، تو اچھی یہ صفت ہے، اور جگہ یہ کیا ہو گئی؟ موصوف۔ اگلا سوال، کسی واقعہ کا حال سنانا، اس کو ماجرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بات کا بار بار ذکر کرنا، بار بار تذکرہ کرنا، کسی بات کا بار بار ذکر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان آپشنس میں دیکھیے، سانحہ، چرچا، قصہ یا فسانہ۔ تو قصہ تو نہیں ہوگا، سانحہ بھی نہیں ہوگا، ہے نا، اور فسانہ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ چرچا۔ کسی بات کا بار بار ذکر کرنا، چرچا کرنا۔ آگے دیکھیے، ملحقہ یعنی جڑا ہوا، جو ملحقہ جڑا ہوا، تو خالی جگہ دیا ہوا ہے، ہم کو بولنا ہے ملاپ، تو ملاپ سے کس کا تعلق ہے؟ ان میں سے احتجاج تو نہیں ہوگا جی، منقسم یہ بھی نہیں ہوگا، مبرہ بھی نہیں ہوگا، امتزاج، امتزاج ملا ہوا، ملاپ سے ریلیٹڈ ہے نا۔ رباعی میں کل کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ دیکھیے رباعی سے سوال ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک سوال آ رہا ہے، تو دیکھیے آ گیا، رباعی میں کل کتنے ارکان ہوتے ہیں؟ 24، 26، 28 یا 30؟ بہت آسان ہے جی، تو 24، ٹھیک ہے۔ اگلا، درج ذیل میں سے کون سی تصنیف داغ دہلوی کی نہیں ہے؟ داغ دہلوی کی نہیں ہے، سوال بھی آپ کو پڑھنا ہے صحیح طریقے سے۔ درج ذیل میں سے کون سی تصنیف داغ دہلوی کی نہیں ہے؟ آپشن سے گلزار داغ، مہتاب داغ، یادگار داغ یا گلستان داغ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے گلستان داغ، یہ داغ دہلوی کی نہیں ہے، یہ مطلب گلزار داغ، مہتاب داغ اور یادگار داغ، یہ داغ دہلوی کی ہے، اور کون سی نہیں ہے جی؟ تو کون سی نہیں ہے؟ اس کو ہم گرین اس میں کر رہے ہیں، گلستان داغ یہ داغ دہلوی کی نہیں ہے۔ انشائیہ لکھنے والا، انشا پرداز، تو اخبار لکھنے والا، ابھی اس سے پہلے سوال گزرا پچھلے پیپر میں، 2018 کے پیپر میں گزرا۔ اب دیکھیے اخبار میں لکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ تو مضمون نگار تو نہیں کہیں گی، خوش نگار، یہ اچھا لکھنے والے کو بولتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ مکتوب نگار، یہ تو خطوط لکھنے والے کو کہتے ہیں، تو بچا کیا جی؟ کالم نگار۔ اخبار لکھنے والا کالم نگار، کیپ اٹ ان یور مائنڈ۔ اوکے، کوائف کا واحد، کوائف کا واحد ہونا ہم کو دیکھتے ہیں، کشف، قرطاس، کیفیت، کمیت، تو کیفیت۔ اگلا دیکھیے، ہائے ہائے، مرحبا، شاباش، اف، ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کہتے ہیں حروف فجائیہ، یعنی خوشی، غم، اظہار، ہے نا، خوشی، غم، ہے نا، مسرت، اس کے اظہار کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ درد، ہائے ہائے، مرحبا، شاباش، اف، تو یہ الفاظ کیا ہے جی؟ فجائیہ حروف ہے نا، حروف فجائیہ۔ آواز دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں انہیں حروف ندا کہتے ہیں، اے، او، ہے نا، حروف معقوس، حروف تفکر، تو حروف فجائیہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نار نمرود کو کیا گلزار، دوست کو یوں بچا لیا تو نے، اس شعر کی صنعت پہچانی، بہت آسان ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کی طرف اشارہ ہے نا زمانے کے، تو یہ صنعت تلمی ہے نا، اس میں دو زیادہ الفاظ استعمال نہیں ہوئے، اس لیے مبالغہ نہیں ہے، میرات النظیر نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کسی چیز کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کیا گیا، اس لیے مبالغہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے ہربٹ کے بیان کردہ مراحل، دیکھیے یہ سوال دوبارہ آیا ہے، تو اظہار مقصد کتنے نمبر پر ہے؟ تو پہلا کیا ہے جی؟ تمہید، دوسرا کیا ہے جی؟ اظہار مقصد، تیسرا کیا ہے جی؟ تو فہمائش سبق، فہمائش سبق، چوتھا کیا ہے جی؟ تو چوتھا کیا ہے جی؟ اعادہ، پانچواں کیا ہے جی؟ گھر کام، ٹھیک ہے۔ تو کیپ اٹ ریممبر، تو نمبر کون سا پوچھ رہا ہے ہم کو نمبر نہیں پوچھ رہا ہے، ہم کو پوچھ رہا ہے وہ اظہار مقصد، تو اظہار مقصد ہے دوسرا نمبر، پہلا تمہید، دوسرا اظہار مقصد، تیسرا فہمائش سبق، چوتھا اعادہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابقہ معلومات کی بنا پر نئے علم کی تشکیل کا عمل کس نظریے کا حامل ہے؟
پرانی معلومات کی بنا پر نئے علم کی تعمیر کرنا، تخریب علم کا نظریہ، تدریس علم کا نظریہ، تعمیر علم کا نظریہ، یا پھر تدوین علم کا نظریہ۔ تھوڑا سا ذہن کو کیا کرنا ہے، ہم کو تھوڑا سوچنا ہے ذہن سے۔ تعمیر علم کا یہ نظریہ ہے نا، پرانی معلومات کو نئی معلومات سے جوڑنا ہے نا، پرانی چیز کو نئی چیز سے جوڑنا، تعمیر۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل نظم کا مطالعہ کیجیے اور دیے گئے متبادل میں سے صحیح متبادل کا جواب کا انتخاب کیجیے۔ میں کون ہوں ستم کشے نیرنگ روزگار، میں کون ہوں جفائے زمانے کا ایک شکار، ناکامی حیا سے دل داغ داغ ہے، سینہ بنا ہے خون تمنائے لال زار، ہر شے سے ہے عیا میری افسردگی کا رنگ، گویا ہے کائنات میرے غم میں سوگوار، میں نے خزاں کی گود میں پائی ہے پرورش، شایا میرے چمن کی نہیں عشرت بہار۔ شاعر کا سوال، شاعر کا دل کس وجہ سے داغ داغ ہے؟ ناکامی حیات سے۔ دیکھیے مصرے میں یہیں پہ جواب مل رہے ہیں نا، ناکامی حیات سے ہے، دل داغ داغ ہے۔ ٹھیک ہے، داغ داغ تو ناکامی حیات پہلے کا۔ ہر شے سے شاعر کی افسردگی کا رنگ عیاں ہونے کی کیا وجہ ہے؟ ہر شے سے شاعر کی افسردگی کا رنگ عیاں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپشن، کیونکہ شاعر کے ساتھ اس کا محبوب شامل ہے۔ آپشن نمبر 2، کیونکہ شاعر تمناؤں میں الجھا ہوا ہے، کیونکہ شاعر خود افسردہ ہے۔ اور آپشن نمبر 4 ہے، کیونکہ شاعر کے ساتھ ساری کائنات اس کے غم میں سوگوار ہے۔ بولیے، نظم دیکھیے اور وہاں سے بتانے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے مصرع کیا کہہ رہا ہے، ہر شے سے شاعر کی افسردگی کا رنگ عیاں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، ہر شے سے ہے عیاں میری افسردگی کا رنگ، گویا ہے کائنات میرے غم میں سوگوار، سب میرے غم میں سوگوار ہے، یہ کہہ رہا ہے نا وہ۔ آپشن نمبر 4 دیکھیے کیا دیا ہوا، کہ کیونکہ شاعر کے ساتھ ساری کائنات اس کے غم میں سوگوار ہے، تو یہی اس کا کیا ہے، آنسر ہے۔ آگے دیکھیے، شاعر کس چیز کا شکار ہوا ہے؟ جفائے روزگار کا، جفائے احباب کا، جفائے زمانہ کا، یا جفائے محبوب کا؟ تو دیکھیے اس میں مل جائے گا ہم کو پہلا ہی مصرے میں، میں کون ہوں ستم کشے نیرنگ روزگار، میں کون ہوں جفائے زمانہ کا ایک شکار، کس چیز کا شکار ہے؟ جفائے زمانہ کا۔ تو آپشن نمبر 3 کہ شاعر جفائے زمانہ کا شکار ہے۔ اگلا دیکھیے، شاعر کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ ماں کی آغوش میں، خزاں کی گود میں، عشرت و بہار میں، بہار چمن میں۔ تو شاعر کی پرورش کہاں ہوئی ہے؟ تو آخری مصرع دیکھیے کہ میں نے خزاں کی گود میں پائی ہے پرورش، تو خزاں کی گود میں۔ آپشن دیکھیے کہاں پر ہے، آپشن نمبر 2۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو سارے جوابات ہم کو وہیں پہ ملنے والے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ تھوڑا ہم اچھے طریقے سے ڈھونڈیں اور تھوڑا سمجھیں نظم کو اور اقتباس کو بھی۔ اب اقتباس کے سوالوں کے جواب دینا ہے، اقتباس پڑھ کے۔ خواب میں ہنسنا، دونوں مٹھیوں میں ٹافیاں بھینچی ہونے کے باوجود رو پڑنا، اور اسکول نہ جانے کے لیے مچل جانا بچوں کا پیدائشی حق ہوتا ہے، بچوں کی صفت، بچوں کے اندر یہ ان کے خمیر میں ہوتا ہے نا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود نام نہایت بڑے بچوں کی دنیا آباد کرنے میں ناکام رہے ہیں، دنیا کے لمبے چوڑے ایمیوزمنٹ پارک بشمول امریکہ کے ڈزنی لینڈ میں بھی بچوں کو بلک کر روتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ بچوں کا ادب لکھنا اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا اصناف سخن میں نعت لکھنا ہے نا۔ کفر اور شرک کے دہکتے الاؤ پر بنے تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک پل پر چل کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وادی میں قدم رکھنا ہوتا ہے، نعت لکھنا یہ ہے۔ بالکل اسی طرح بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت اپنی عمر اور بالغ نفسیات کو فریج کے برف ساز خانے میں رکھ کر ہے نا
تار پر کثرت کرنی پڑتی ہے، گھنٹوں کے بل گھٹنوں کے بل رینگنا پڑتا ہے، کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے رونا اور ہنسنا پڑتا ہے، انہیں بچوں جیسا ہو جانا پڑتا ہے، یعنی بچہ بن جانا پڑتا ہے بچوں کا ادب لکھتے وقت میں۔ چلیے اس سے متعلق سوالوں کے جوابات اب ہم دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دیکھیے، خواب میں ہنسنا رونا ہے نا، پڑھنا اور اسکول نہ جانے کے لیے مچلنا، اسے مصنف نے کیا کہا ہے؟ بچوں کی عادت، بچوں کی نفسیات، بچوں کا پیدائشی حق یا بچوں کی خاصیت؟ تو کیا کہا ہے جی؟ پہلی لائن میں ہم کو اس کا جواب مل رہا ہے بچوں کا پیدائشی حق۔ گاٹ اٹ؟ تو چلیے پہلے کا جواب ہوگا ہمارا آپشن نمبر 3، بچوں کا پیدائشی۔ دوسرا، مصنف نے بچوں کو روتے ہوئے کہاں دیکھا ہے؟ تو کہاں دیکھا ہے جی؟ اس نے کیا کہا کہ امریکہ کا جو ڈزنی لینڈ بھی ہے نا، وہاں پر بھی بچے کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس ناکام ہوئے ہیں، لوگ ناکام ہوئے ہیں، ڈزنی لینڈ بھی کیا ہو گیا ہے؟ ناکام ہو گیا ہے، اور وہاں بھی بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ تو اس کا آنسر ہوگا ہمارا، مصنف نے بچوں کو کہاں دیکھا ہے جی؟ روتا ہوا ڈزنی لینڈ میں بھی روتا ہوا دیکھا ہے۔ اصناف سخن میں سب سے مشکل فن کون سا ہے؟ پیراگراف کے اعتبار سے بھی بتائے، اور ویسے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ نعت کہنا ہے نا۔ اگلا، بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت خود کو سنبھالنا، مطالعہ کرنا، اپنی عمر بالغ نفسیات کو قابو میں رکھنا، اور تنقید کا دامن تھامنا۔ تو بولو کون سا آپشنز ہوگا اس کا؟ بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت آپ پیراگراف کا سہارا لے سکتے ہیں۔ دیکھو بالکل اسی طرح بچوں کا ادب تحریر کرتے وقت اپنی عمر اور بالغ نفسیات کو فریج کے برفساز خانے میں رکھ کر پر کثرت کرنی پڑتی ہے نا، گھٹنوں کے بل اپنے آپ کو بند کرنا، رونا ہنسنا پڑتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اپنی عمر اور بالغ نفسیات کو کیا کرنا ہوگا؟ بولیے، قابو میں رکھنا ہوگا۔ تو آپشن نمبر 3 از دا کریکٹ آنسر۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ ہو گیا پیراگراف۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ وادی، واہ واہ، ان دونوں لفظوں میں خط کشیدہ لفظ حرف کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا متبادل درست ہے؟ یہاں واو حرف صحیح کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہاں واو حرف علت کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہاں واو کی آواز ساکن ہے۔ یہاں حسب جو بھی آپشنس میں دیا ہوا ہے وہ دکھ نہیں رہا۔ تو دیکھیے، وادی میں واو شروع میں آیا، واہوا میں بھی کیا ہے؟ واو شروع میں آیا۔ تو جب واو شروع میں آئے تو یہ حرف صحیح کی آواز دیتا ہے۔ آپ کو بتایا میں نے، الف یہ اور واو یہ حرف علت ہے، جب یہ درمیان میں آئیں گے یا آخری میں آئیں گے تو یہ علت کی آواز دیں گے، اور جب یہ جملے کے شروع میں ورڈ کے یا لفظ کے شروع میں آئیں گے تو یہ حرف صحیح کی آواز دیں گے۔ تو کیا ہے یہاں پر؟ حرف صحیح ہے، اس کو دھیان میں رکھیے۔ اگلا دیکھتے ہیں 22، نا واقف، ناکام، نا اہل، ان الفاظ میں نا کیا کہلاتا ہے؟ تو نا کیا کہلاتا ہے جی؟ بہت آسان ہے، کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ سابقہ۔ آگے بڑھتے، پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے باغ مہک رہا ہے، خط کشیدہ الفاظ کی مناسبت سے صحیح متبادل؟ تو بھینی بھینی، جملہ طویل ہو گیا ہے اس سے، یہ بھرتی کے الفاظ ہیں نہیں، تکرار لفظی سے زور بیانی بڑھ گئی ہے، بھینی بھینی، دھیرے دھیرے، ٹم ٹم، یہ جو لفظ ہے یہ تکرار لفظی سے کیا ہوتی ہے؟ زور بیانی بڑھ جاتی ہے۔ اگلا دیکھیے کوشچن نمبر 24، بہانے کرنا کی مناسبت سے درج ذیل میں سے کون سا محاورہ استعمال ہوگا؟ 1، نہ چلنا، نہیں۔ اگلا، آنا کانی کرنا، کام کا نہ رہنا، نام و نشان مٹنا۔ تو بہانے کرنا نام و نشان بھی نہیں ہوگا، تو ہوگا کیا؟ چلیے بتائیے جلدی۔ آنا کانی کرنا، بہانے کرنا ہے نا۔ اگلا دیکھیے، نمبرات، تعلیمات، خدمات، ان الفاظ میں الف تے کے لگانے سے ان الفاظ میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی؟ بولیے جی، الف تے اگر اس میں نہیں ہوتا تو نمبرات کیا ہوتا؟ نمبر ہوتا تھا صرف، تعلیمات صرف تعلیم ہوتی تھی، خدمات صرف کیا ہوتا تھا؟ خدمت ہوتا تھا، تو ہے نا، تو یہ واحد ہوتا تھا، ہے نا، کیا ہوتا تھا؟ تمام الفاظ مربوط ہو گئے، جمع میں تبدیل ہوا الف تے کے لگانے سے۔ سوری، ویٹ تھوڑا سوال کے سمجھنے میں غلطی نہ ہو ہم سے۔ نمبرات، تعلیمات، خدمات، یہ سب جمع ہیں، ان الفاظ میں الف تے کے لگانے سے، یعنی الف تے میں لگا تو ان سے ان میں کیا تبدیلی ہوئی؟ یعنی یہ پہلے واحد تھے، نمبرات کیا تھا؟
نمبر تھا، تعلیم، یہ تعلیمات کیا تھا؟ صرف تعلیم تھا، اور خدمات کیا تھا؟ صرف خدمت تھا، ہے نا. تو اس میں کیا کیا گیا جی؟ الف لگایا گیا، نمبرات بنایا گیا، یہاں پہ اس کو تعلیمات بنایا گیا، اس کو خدمات بنایا گیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ جمع میں تبدیل ہو گیا. کیا میں تبدیل ہو گیا جی؟ تو ہمارا جواب ہوگا آپشن نمبر 2. یہ کیا ہوگا جی؟ جمع میں تبدیل ہو گیا. تھوڑا سوال اگر سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو آنسر بھی کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. کیپ اٹ ان یور مائنڈ. اگلا دیکھیے، جس جملے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے، حکمیہ جملہ جس کو امریہ جملہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے. فجائیہ جملہ کس کو کہیں گے جی؟ جس جملے میں خوشی، غم، احساس، درد، اس کا کیا ہو؟ اس کا احساس، اس کا ذکر ہو، تو وہ کیا ہے گا؟ جملہ فجائیہ. امریہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم کیا، جیسے بولتے ڈونٹ گو، مت جاؤ، کم ہیئر، یہاں آؤ، تو یہ سب کیا ہے؟ امپیریٹو سینٹینسز، یعنی امریہ جملے ہیں. استفہامیہ جملے وہ جملے جس میں کیا ہو؟ سوال ہو، تمہارا نام کیا ہے نا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ استفہامیہ جملہ. ایسی بیانیہ جملہ جس میں بیان ہو، اسٹیٹمنٹ ہو. تو امریہ جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہو. گاٹ اٹ. آگے دیکھتے ہیں، درج ذیل میں سے کون سا متبادل شمسی حروف کی شناخت کرتا ہے؟ حروف شمسی کی شناخت. تو حروف شمسی کون کون سے اس میں سے؟ تو دیکھیے، شین جو حروف شمسی ہے، شمسی، سواد، زواد، تو یہ والا جو ہے تو حروف شمسی کی شناخت کر رہا ہے. باقی اس میں جو تو حروف قمری بھی ہے، اس میں بھی حروف قمری ہے، اس میں بھی حروف قمری ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں، وہ جملوں کو جوڑنے کے لیے، دو جملوں کو جوڑنے کے لیے جو حرف عطف کے استعمال کیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہے نا. مخلوط جملہ ہوتا ہے اپنا، تو مخلوط جملے میں دونوں فکرے کائے میں جو کائے سے جڑے ہوتے ہیں، کے سے جڑے ہوتے ہیں نا، تو وہ کے کیا کہلاتا ہے؟ کاف ہے کیا کہلاتا ہے؟ کے. کاف عطف، کاف بیانیہ، کاف اعلانیہ، یا کاف نون؟ بتائیے کمنٹ میں. کاف بیانیہ. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ٹائیگر کی قیادت اور فیصلے میں وہ بات تھی، ٹائیگر کی قیادت اور فیصلے میں وہ بات تھی جس بات کا مخالف بھی اقرار کر لے. تو جس بات کا مخالف بھی اقرار کر لے. خط، یہ جو لفظ ہے خط کشیدہ ہے، یہ تو خط کشیدہ بیان کے لیے درج ذیل میں سے کون سا محاورہ استعمال ہو کریں گے؟ پانسا پلٹنا، سرفراز کرنا، جادو جو سر چڑھ کر بولے، یا دھجیاں اڑانا. تو جس بات کو مخالف بھی اقرار کر لے، تو پانسا پلٹنا تو اس کا نہیں ہوگا، سرفراز نہیں ہوگا. جادو جو سر چڑھ کر بولے، یعنی غیر بھی، دشمن بھی کیا کرے؟ جس بات کو مان لے. تو یہ تو جادو ہی ہے نا جو سر چڑھ کر بول رہا ہے ان کا. تو یہ ٹائیگر کی قیادت ایسی تھی کہ جن کے فیصلے میں وہ بات تھی کہ ان کا جادو دوسروں پر سر چڑھ کر بولتا تھا، یعنی کہ اس بات کا مخالف بھی کیا کرے؟ اقرار کر لیتا تھا. آگے دیکھیے، تیری طاقت نمونۂ قدرت الہی ہے، اس جملے کی قسم پہچانی. تو جس جملے میں صرف ایک فاعل ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے جی؟ مفرد جملہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ قدرت الہی کون ہے؟ تیری طاقت. تو یہاں پر مفرد جملہ ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا 2021 کا بھی سالو ہو گیا، یعنی ہمارا 2013 سے لے کر 21 تک الحمدللہ اردو کے سب کویشچن پیپر ہم نے سالو کیے ہیں. اس میں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی. امید ہے آپ لوگ اس کو دھیان میں رکھیں گے اور ٹاپک وائز ہر چیز کا کیا کریں گے؟ مطالعہ کریں گے. بہت زیادہ نہ پڑھ کر جو پڑھنا ہے صرف وہی پڑھیں گے. انشاءاللہ کل کی کلاسز میں ہم انگلش کے پیپر فرسٹ کو کریں گے، اس کے بعد آئندہ پرسوں انشاءاللہ اردو کا پیپر سیکنڈ کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ انگلش پیپر سیکنڈ اور ای وی ایس، یا پھر وقت اگر ملا تو درمیان میں ای وی ایس کی بھی کلاس ایک ایک لیتے رہیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا.